دوستو ایک عورت کہتی ہے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو میرے دل پر لکھی ہوئی زخموں کی تحریر کی مانند ہے۔ میری زندگی کی یہ داستان ان واقعات کی عکاس ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہر روز میری روح کو گھائل کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ازدواجی زندگی اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود بہت خوشگوار تھی۔ میرے شوہر سارم میری زندگی کی روشنی تھے، میرا مان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتے تھے اور یہی چیز مجھے ان کے لیے مزید شکر گزار بناتی تھی۔ ایک دن میری چھوٹی بہن سعدیہ نے کہا کہ باجی مجھے فاریہ کے گھر جانا ہے، سارم بھائی چھوڑ دیں گے نا؟ میں مسکرا کر بولی کیوں نہیں، آخر تمہارے جیجا جی ہیں۔ کیوں سارم، میں درست کہہ رہی ہوں نا؟ سارم نے شوخی سے جواب دیا کہ ملکہ عالیہ کے حکم کی تعمیل غلام کی اولین ذمہ داری ہے۔ ان لمحوں میں سارم کی باتوں پر مجھے بے پناہ پیار آیا۔ وہ واقعی ایک بہترین شوہر تھے۔ سعدیہ اکثر سارم کے ساتھ جاتی تھی اور مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ جب میری امی نے ایک دن کہا کہ سعدیہ کو سارم کے ساتھ زیادہ بھیجنا مناسب نہیں ہے تو میں نے ان کی بات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ امی، سارم بہت باکردار انسان ہے اور سعدیہ بھی سمجھدار ہیں، آپ کیوں خامخواہ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ خیر، زندگی یوں ہی ہنسی خوشی گزرتی رہی۔ ساریہ اور سادم کی نوک جھونک مجھے اکثر محفوظ کرتی تھی۔ ان کی باتوں میں مزاح تھا اور کبھی کبھی میں خود بھی ان کے درمیان ثالث بن جاتی تھی۔ لیکن ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن گھر میں بجلی نہیں تھی۔ سارم اپنا موبائل چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ وقت گزاری کے لیے میں نے ان کا فون اٹھایا اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد گانے سننے کے لیے آڈیو گیلری کھولی۔ وہاں ایک عجیب آڈیو میری توجہ کا مرکز بنی۔ وہ آواز سعدیہ کی تھی۔ سارم، میں اب کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس آڈیو نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ یہ جان کر میرا دل دہل گیا کہ سعدیہ حاملہ تھی۔ سارم کے واٹس ایپ چیٹ بھی ڈیلیٹ ہو چکے تھے، لیکن یہ آڈیو شاید ان کی نظروں سے اوجھل رہ گئی تھی۔ جب سارم گھر واپس آئے تو میں نے وہ آڈیو ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کوئی شرمندگی یا جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی۔ صاف صاف الفاظ میں کہا کہ اچھا ہوا تمہیں معلوم ہو گیا، میں بھی یہ بات تمہیں بتانے کا سوچ رہا تھا۔ سعدیہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم سعدیہ کی بہن نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں طلاق نہ دیتا۔ میں نے کہا سارم، کیا تم مجھے طلاق دے دو گے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، کیوں؟ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا نا؟ میری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، میرا مان، میرا رشتہ، میری عزت۔ جب میں امی کے گھر پہنچی تو سعدیہ سے سوال کیا کہ تو کیسی ناگن ہے، اپنی بہن کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈال دیا۔ سعدیہ نے بڑی بے شرمی سے کہا کہ باجی جو کہنا ہے کہہ لو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے، میں اور سارم تمہاری دوبارہ شادی کروا دیں گے۔ یہ سن کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے سعدیہ کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا، لیکن وہ بھی اپنا لحاظ بھول چکی تھی۔ مجھے دھکا دے کر کمرے سے نکل گئی۔ سارم نے جلدی طلاق کے کاغذات بھیج دیے اور سعدیہ کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شعلوں کو خود میں نے ہوا دی تھی۔ میں ہی تو وہ تھی جو کہتی تھی کہ سارم بہت باکردار ہیں، سعدیہ بہت نیک ہے۔ میں ہی وہ تھی جو لوگوں کی نصیحتوں کو ترش جواب دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ یہ سب نہ ہوتا اگر میں شریعت کے اصولوں کو اپناتی، اگر سالی اور بہنوئی کے رشتے میں کچھ قیود لگا دیتی تو آج مجھے ان شعلوں میں نہ جلنا پڑتا۔ یہ آگ آج بھی کسی اور گھر میں جلتی ہے، کبھی پھپھی اور بھتیجی کے درمیان تو کبھی خالہ اور بھانجی کے درمیان۔ یہ سب روشن خیالی کی آڑ میں ہوتا ہے۔ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو سکون اور نجات دیتا ہے۔ میری کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں، شاید کوئی اور نادیہ ان شعلوں میں جلنے سے بچ جائے۔ دوستو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔